انسان کی زندگی میں سب سے پہلے جسم نہیں مرتا بلکہ شعور مر جاتا ہے۔ جب شعور مر جاتا ہے تو انسان زندہ ہو کر بھی اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اگر زندہ ہو تو وہ ایک اشارے سے سمجھ جاتا ہے، اور اگر دل مردہ ہو جائے تو ہزار نصیحتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم علم رکھتے ہوئے بھی بھٹک رہے ہیں، معلومات ہونے کے باوجود بھی نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ میں سونا ہو اور وہ اسے پتھر سمجھ کر سڑک پر پھینک دے، سونے کو پتھر سمجھ کر سڑک پر پھینک دے تو قصور سونے کا نہیں بلکہ اس کی پہچان نہ ہونے کا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے دیے گئے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، اہم لمحے ہماری زندگی میں آتے ہیں، مگر ہم انہیں عام سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر جب تنگی آتی ہے، جب دل بے سکون ہو جاتا ہے تو پھر ہم قسمت کو الزام دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے برکت کے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں۔ انسان معمولی چیزوں کے پیچھے جاگتا ہے، معمولی چیزوں کے پیچھے پوری رات جاگتا ہے، مگر اہم چیزوں کے وقت انسان سو جاتا ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے تو گھڑیاں دیکھتا ہے آج کا انسان، مگر آخرت اور زندگی کے فیصلوں کے لیے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ آخرت کے فیصلوں کے وقت، زندگی کے فیصلوں کے وقت انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، غفلت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں سے انسان یا تو سنبھل جاتا ہے یا پھر پوری زندگی پچھتاوے میں گزار دیتا ہے، پھر پوری زندگی روتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے جو سمجھدار ہے وہ وقت کو پہچانتا ہے، سمجھدار انسان وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کو پہچانتا ہے، لمحے کی قیمت جانتا ہے، اور وہ کام کر جاتا ہے جس کا فائدہ بعد میں نسلیں بھی دیکھتی ہیں۔ اور جو نہ سمجھ انسان ہے وہ آج ہنستا ہے مگر کل اس کی ہنسی زوال بن کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی ہنسی اسے شرمندہ کرتی رہتی ہے۔ انسان جب سوچتا ہے نا تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے وہی سچ ہے۔ انسان جب بھی کچھ سوچتا ہے تو سب سے پہلے سوچ سمجھ کر یہی کہتا ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دکھائی دے وہی سچ ہے۔ آنکھوں کا دیکھا ہر کوئی مانتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط حقیقتیں وہی ہیں جو نظر نہیں آتی مگر وجود میں ہوتی۔ وقت کو آج تک کسی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آج تک وقت کو کسی بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر وقت سب کو بدل دیتا ہے اور وقت سب کو دیکھتا بھی ہے۔ کل جو بچہ گود میں تھا وہ آج جوان بن چکا ہے، اور آج کا جوان کل بوڑھا ہو جائے گا۔ کسی نے آج تک نیند کو نہیں دیکھا، مگر نیند آتے ہی انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ آج تک کسی بھی انسان نے نیند کو نہیں دیکھا۔ نیند کس طرح کی ہوتی ہے، مگر جیسے ہی آتی ہے تو انسان پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، نہ درد محسوس ہوتا ہے۔ کسی نے آج تک ضمیر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر جب ضمیر جاگ جائے تو انسان اکیلا ہو کر بھی غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ بس یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز نظر نہیں آتی وہ کمزور نہیں ہوتی، بلکہ اکثر وہی سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو صرف آنکھوں پر نہیں بلکہ سمجھ پر یقین کرے۔ عقل مند وہی ہے جو بن دیکھے اللہ کو مانے اور اس پر یقین کرے، کیونکہ آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے مگر سمجھ کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتی، یقین کبھی بھی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری قوم کے نوجوانوں، ہمارے نبی کی زندگی کا وہ وقت جب طائف کی گلیوں میں پتھر برس رہے تھے،
जिस्म मुबारक जख्मी था मगर दिल बद दुआ के लिए फिर भी तैयार नहीं था। मेरे करीम नबी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो फिर मेरा जिस्म जख्मों से चूर चूर क्यों ना हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर तू मुझ पे राजी है तो। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे नबी को भी तकलीफ महसूस हुई थी मगर फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह कहाँ है। तकलीफ महसूस हुई थी, दर्द महसूस हुआ था, आंखों से आंसू भी निकले थे, मगर कभी भी मेरे और आपके करीम आका ने ये नहीं कहा कि अल्लाह कहाँ है, बल्कि उन्होंने हर दर्द में अल्लाह को याद रखा। एक ही जुमला कहा, या अल्लाह, अगर तू मेरे इस दर्द पे राजी है ना तो फिर ये दर्द मेरे लिए राहत से कम नहीं है। अगर तू मेरे इस दर्द पे राजी है तो फिर ये दर्द, ये तकलीफ, ये आंसू मेरे लिए राहत से कम नहीं है, मेरे लिए सुकून से कम नहीं। मेरी कौम के नौजवानों, ये नुक्ता हमें बहुत बड़ा सबक देता है कि जिस नबी पर वही नाजिल होती थी वो भी आजमाइशों से जरूर गुजरे, भूख देखी, ताने सुने, अपने प्यारों को खोया मगर अल्लाह पर यकीन कभी कम ना हुआ। अपनों को खो दिया, परायों को खो दिया, ताने सुने मगर अल्लाह पर यकीन कभी कम ना हुआ। और आज हम जरा सी तकलीफ पर खुले खुले कह देते हैं कि अल्लाह हमें क्यों नहीं देख रहा, अल्लाह हमें ही तकलीफों में क्यों डालना चाहता है। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह हमें भी उसी तरह देख रहा होता है जैसे उसने अपने महबूब को देखा था। अल्लाह हमें भी उसी तरह देख रहा होता है जैसे अल्लाह ने अपने महबूब को रोते हुए देखा था, महबूब को गम में देखा था। अल्लाह ताला हमें भी उसी तरह देख रहा होता है, खामोशी से देख रहा होता है, हिकमत के साथ देख रहा होता है, ऐसे फैसलों के साथ देख रहा होता है जो आज समझ में ना आए मगर कल आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल दे। इस हिकमत के साथ अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। जवानों, जरा वो मंजर याद करो ना जब मेरे करीम नबी का घर फाके में था, घर में आग जलाने को भी कुछ न था, पेट पर पत्थर बांधे हुए थे, पेट पर पत्थर बांधे हुए थे मगर जुबान पर कभी शिकवा नहीं आया था, कभी ये नहीं कहा कि ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी हूं फिर भी ये हाल क्यों, कभी भी जुबान पर ये जुमला नहीं आया था। बल्कि हमारे नबी ने हमें ये सिखाया, सबक दिया कि अल्लाह की खामोशी भी दरअसल उसकी तरबियत होती है। वो हमें सिखा रहा होता है, वो हमें तरबियत दे रहा होता है, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए आजमाता है। भूखे रहकर भी मेरे नबी का दिल मुतमईन रहता था, रोकर भी मेरे नबी का दिल मुतमईन रहता था, दुख सहकर भी मेरे नबी का दिल मुतमईन रहता था, क्योंकि दिल को यकीन था कि मेरा रब मुझे देख रहा है, यकीन था कि मेरा रब मुझे देख रहा है। बस इसी यकीन ने बदर में कलील को कसीर बना दिया। आहा, इसी यकीन ने बदर में कलील को कसीर बना दिया। इसी यकीन ने हिजरत की रात गारे सौर में दुश्मनों के दरमियान भी सुकून अता किया। दुश्मनों के दरमियान भी किसी को सुकून मिला आज तक? दुश्मनों के दरमियान भी किसी को राहत मिली आज तक? एक यकीन था और इसी यकीन ने हिजरत की रात गारे सौर में दुश्मनों के दरमियान भी राहत अता की, सुकून अता की। जब चारों तरफ खतरा था, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे और नबी ने अपने साथी से कहा मेरे साथी गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो यकीन है जो एक बार मुर्दा दिल को भी जिंदा कर देता है, मुर्दा ज़मीर को जगा देता है। क्योंकि यहाँ अल्लाह नजर नहीं आता मगर उसकी मदद महसूस जरूर होती। यहाँ दुआ फौरन कबूल होती नजर नहीं आती मगर वक्त आने पर तकदीर खुद झुक जाती है, खुद झुक कर इंसान का इस्तकबाल करती है। और यही वो सबक है जो हमारे नबी की सीरत हमें देती है कि जो बंदा मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसके आंसू कभी जाया नहीं करता। मेरे करीम नबी अपनी मुबारक जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे, जिस्म कमजोर हो चुका था, बुखार की शिद्दत बढ़ती जा रही थी,
بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی مگر امت کا غم کم نہیں ہو رہا تھا، امت کا غم دل سے کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی ہمارے نبی نے بار بار یہی پوچھا تھا، ہمارے نبی بار بار یہی پوچھتے رہے کہ میری امت نے نماز کا خیال رکھا یا نہیں رکھا۔ اس وقت میری امت کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے؟ میری امت کہیں دنیا میں گم تو نہیں ہو گئی، کہیں غفلت میں دفن تو نہیں ہو گئی؟ میرے بھائیوں، جس نبی نے ساری زندگی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، تانے سنے، زخم کھائے، ہجرت کی، دکھ جھیلے، وہ نبی آخری سانسوں میں بھی اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے فکر مند ہیں۔ آنکھوں سے آنسو خود بخود نکل آتے ہیں جب یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ہنسانے کے لیے ہمارے نبی روتے ہیں۔ آج ہم ذرا سی آزمائش پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں آزماتا ہے، حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کی توجہ ہوتی ہے۔ وہ جسے یاد رکھتا ہے اسے آزماتا ہے، جسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہمارے آنسو گن رہا ہوتا ہے، ہمارے دکھ لکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو وہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی زبان سے شکوہ نہ نکلے بلکہ دل یقین سے بھرا ہوا ہو، جیسے ہمارے نبی کا دل ہر حال میں اپنے رب سے بھرا ہوا تھا، ہر حال میں یقین سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیں اکثر اللہ کے فیصلے سخت لگتے ہیں کیونکہ ہم صرف آج دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اس چیز سے نہیں آزماتا جسے اس کا بندہ برداشت نہ کر سکے، بلکہ آزمائش بھی ہمیشہ اسی جگہ آتی ہے جہاں بندے کے اندر برداشت کی صلاحیت چھپی ہوتی۔ قرآن میں یہ بات صاف صاف سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مگر ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ طاقت صرف جسم کی نہیں ہوتی، طاقت دل کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، بیٹا جدا ہوا، برسوں آنکھیں اشک بار رہی، یہاں تک کہ بینائی بھی جاتی رہی مگر دل سے امید نہیں گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کا شکوہ اللہ سے ہی کرتا ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے رونا کمزوری ہے، لوگوں کے سامنے رونا کمزوری ہے، فضول ہے، مگر اللہ کے سامنے رونا عبادت ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو عام انسان اور اللہ کے ولی میں ہوتا ہے۔ عام انسان دکھ میں ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور اللہ والا دکھ میں نکھر جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی کی زندگی دیکھ لو نا، طائف میں پتھر کھائے، مدینے میں فاقے کاٹے، مگر ہر مرحلے پر زبان پر شکر تھا، دل پر یقین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش دے کر خاموش نہیں ہوتا بلکہ اللہ بندے کے اندر خود بولنے لگتا ہے۔ کبھی صبر بن کر اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کبھی حوصلہ بن کر بولتا ہے، کبھی آنسو بن کر بولتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ لو نا، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، طاقت بھی تھی، اختیار بھی تھا، مگر جب دل میں اللہ کا خوف جاگا تو تخت پر بیٹھ کر بھی رویا کرتے تھے۔ تخت پر بیٹھ کر رونا بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل عزت تخت سے نہیں، اصل عزت تو سجدے سے ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لو، سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ طاقت تھی جو کسی اور کو نہ ملی، ہوا ان کے تابع، جنات ان کے تابع، مگر جب تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کہا یہ سب میرے رب کا فضل ہے، جب تخت کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا نا کہ یہ سب تو میرے رب کا فضل ہے، تو اللہ نے ان کی نعمتوں کی عبادت بنا دیا، ان تمام نعمتوں کو عبادت بنا دیا۔ یہ تو ہو گئے سلیمان علیہ السلام۔ اب ذرا قارون کو دیکھو، اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور آدمی اٹھایا کرتے تھے، لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی،
مگر جب قارون کو سمجھایا گیا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، یہ مال اللہ کا دیا ہوا، تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے شکر کے بجائے غرور کو چن لیا۔ جب اس نے تکبر سے کہا نا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، اللہ کا کرم کہاں ہے، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کی دولت، اس کے محل، اس کی شان و شوکت سب کو ایک ہی لمحے میں زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جنہوں نے طاقت پا کر سر جھکا دیا تو اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور دوسری طرف قارون ہے جس نے دولت پا کر گردن اکڑا لی تو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دی۔ ایک کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کی بادشاہت بھی عبادت بن گئی، اس کی ہر ایک نعمت عبادت بن گئی، اور دوسرے کا انجام یہ ہوا کہ اس کی دولت بھی اس کے لیے عذاب بن گئی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ نعمت دے کر شکر مانگتا ہے، غرور نہیں مانگتا، کیونکہ شکر انسان کو بلند کرتا ہے اور غرور انسان کو زمین میں ملا دیتا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے میں دو چار درد بھری نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اور کہنا چاہتا ہوں کوئی تمہارا دل دکھائے تو صبر کر لینا، کوئی تم سے تمہارا سکون چھین لے تو بھی صبر کر لینا، کوئی تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو بھی صبر کر لینا، کیونکہ صبر کرنے والا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ رب کا پیارا بندہ ہوتا ہے جس کے ایک ایک آنسوں کا حساب اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ صبر کرنے والا، خدا را میرے بھائیو، کسی کے صبر کو اس کی کمزوری مت سمجھنا، کسی کے صبر کو اس کی کمزوری مت سمجھنا۔ ہو سکتا ہے وہ سب سہ رہا ہو جو تم ایک دن بھی نہ سہ پاؤ، ایک لمحے بھی نہ سہ پاؤ۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے رونے کا بھی دل نہیں کرتا، بس خاموشی اوڑھ لیتا ہے، خاموشی اوڑھ لیتا ہے اور جیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی خاموشی ہوتی ہے جنہوں نے بہت کچھ کھو دیا ہوتا ہے، بہت کچھ کھویا ہوتا ہے مگر کسی کو بتایا نہیں ہوتا، جن کے دل پر لگے زخم نظر نہیں آتے مگر ہر سانس کے ساتھ چبھتے ضرور ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو ہر ایک کے لیے مضبوط بنے رہے مگر خود کے لیے کمزور ہو گئے، جو ہر بار معاف کرتے رہے یہاں تک کہ خود کو ہی کھو بیٹھے۔ میرے بھائیو، اگر تم بھی انہی میں سے ہو جنہیں بار بار آزمایا گیا، جن کے جذبات کچل دیے گئے، جن کی نیکی کو کمزور سمجھا گیا، اگر تم بھی ایسے ہی ہو تو پھر میرے بھائیو تم غلط نہیں تھے، تم بس بہت زیادہ سچے تھے، اور دنیا سچوں کے لیے اکثر سخت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جو دل ٹوٹ کر بھی رب سے جڑا رہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، وہ دل دیر سے ضرور سنورتا ہے مگر مضبوطی سے سنورتا ہے۔ تمہاری خاموشی ضائع نہیں ہوگی، تمہارے آنسو رائے گار نہیں ہوں گے۔ رب نے ہر درد نوٹ کیا ہوا، اور جس دن وہ تمہیں تھام لے گا نا، اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ جو کچھ تم نے سہا وہ تمہیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں ایک نئی طاقت دینے کے لیے تھا۔ کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو چیخنا چاہتے ہیں مگر صرف آہیں بھر بھر کر رہ جاتے ہیں، جو کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں مگر ہر بار خود کو روک لیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بار بار برداشت کیا، صرف اس امید پر برداشت کیا کہ شاید کوئی ہمیں سمجھنے آ جائے مگر ہر بار سمجھنے والا کوئی نہ آیا۔ اگر تم بھی انہی میں سے ہو جنہیں بار بار نظر انداز کیا گیا، جن کی خاموشی کو کمزوری جانا گیا، تو جان لو رب ایسے ہی دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ دل جو ٹوٹ کر بھی بد دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو روتے ہیں مگر کسی کو دکھاتے نہیں، جو سہ جاتے ہیں مگر کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتے۔ یاد رکھو، ہر آنسو جو تم نے چھپایا ہوا ہے وہ رب کے ہاں محفوظ ہے۔ قیمتی سرمایہ ہے وہ، قیمتی سے قیمتی چیز کو جس طرح چھپایا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، یہ آنسو بھی اسی طرح محفوظ کیے جا رہے ہیں۔